بالله من غضب الجبار ومن شر الكفار. العزة لله واحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء وبكت له الأرض والسماء وناهت عليه الوحوش في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات بر محمد وعلى. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو، جو منزہ ہو اور مبرہ ہو، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں. اسرا جو لے گیا اپنے عبد کو رات کو. عزیزان محترم، مجھے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا کہ حضور کیسے گئے کیسے آئے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ درے زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، حضور گئے اور آ گئے. پوری توجہ چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اگر میں یہ کہوں کہ حضور گئے تو آپ کو حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا کہ حضور کیسے گئے اور کیسے آ گئے اتنی جلدی. اور اگر حضور یہ کہیں کہ میں گیا تو حضور سے سوال کیجئے، حضور آپ اتنی جلدی کیسے گئے اور کیسے آ گئے؟ جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ نہ تو میں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی حضور فرما رہے ہیں کہ میں گیا. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. جب خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا اپنے عبد کو، تو ملا کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ اب کوئی اعتراض کرنے والے سے، اب کوئی ملا سے سوال کرے کہ بھائی تجھے اعتراض کس بات کا؟ حضور گئے اور آ گئے، کیا تو خدا کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے؟ جب تجھے ایمان ہے خدا کی ذات پر، تو پھر محمد کے آنے اور جانے پر اعتراض کیوں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، حضور گئے، اللہ لے گیا اپنے عبد کو. کیوں لے گیا؟ آپ نے آیت سن لی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی آیت کو دکھائے. اب جو حضور گئے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے. آیت بتا رہی ہے کہ حضور گئے ہیں آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے. اللہ لے گیا اپنی آیت کو دکھانے کے لیے، یعنی آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور گئے. عزیزان محترم، جب اللہ لے گیا اپنے حبیب کو، حضور کو لے گیا
آیت اللہ کو دکھانے کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور ہندوستان کے ایک بزرگ شخصیت جن کا نام ہے سر سید احمد خان، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو رسول اللہ معراج پر گئے تھے، رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج ہوئی ہے، خواب میں گئے تھے، جسمانی معراج نہیں ہوئی. اور دلیل بھی دی انہوں نے، پوری توجہ چاہوں گا، دلیل بھی پیش کی. دلیل دی ہے، کہتے ہیں کہ میری اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی معراج نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری اماں جو ہیں صادقہ ہیں، سچ بولتی ہیں، لہٰذا حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج ہوئی ہے. میں کہوں گا کاش کہ آپ نے روایت کو تو دیکھا مگر درایت کو نہیں دیکھا. کاش آپ درایت کو دیکھ لیتے تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے روحانی معراج ہوئی ہے. اماں عائشہ کی روایت، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اماں عائشہ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ اپنی اماں عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے اگر اپنی اماں کو بچانا ہے تو راوی کو جھوٹا بنا دیجئے، کسی ایک کو تو جھوٹا بنانا پڑے گا. یا بول دیجئے کہ راوی جھوٹا ہے، یا بول دیجئے کہ آپ کی اماں جھوٹی ہیں، کیونکہ آیت ہے معراج کی مکی اور رسول کی شادی ہوئی ہے عائشہ کے ساتھ ہجرت کے بعد. تو پھر ایک بستر کیسا، ایک جسم کیسا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. راوی نے الزام لگایا ہے آپ کی اماں پر، لہذا روایت بیان کرنے سے پہلے غور کر لیا کریں، تفکر کر لیا کریں، سوچ لیا کریں کہ آگے پیچھے کیا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج ہوئی ہے اور دلیل دے رہے اماں عائشہ کی. اب آپ بتائیں کہ راوی کو جھوٹا بولیں گے یا اپنی اماں جن کو آپ کہتے ہیں صادقہ ہیں، کس کو آپ جھوٹا بنائیں گے؟ لہٰذا صحیح عقیدہ، درست عقیدہ یہی ہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ جتنی بھی معراج ہوئی ہے ساری کی ساری جسمانی معراج ہوئی ہے، کوئی روحانی معراج نہیں ہوئی. اور یہی عقیدہ صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ سب کے سب فاسد ہیں اور باطل ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے میں. توجہ ہے نا اذان محترم؟ تو حضور گئے، آیت آپ نے سن لی، کیوں گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ اپنی آیت کو دکھائے. اللہ لے گیا آیت اللہ کو دکھانے کے لیے. آیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ آیت کے معنی ہے نشانی کے. آیت اللہ، ذرا غور کیجئے گا، آج کے زمانے میں جس کو دیکھیے آیت اللہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے نام کے آگے آیت اللہ. اگر ہم پرانے بزرگ علماء کو دیکھیں تو ان کے نام کے آگے آیت اللہ لکھا نہیں ہوتا تھا. مجھے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. اللہ لے گئے آیت اللہ کو دکھانے کے لیے. جو معرفت ذریعہ حقیقی خدا ہیں، جو معرفت خدا ہیں، جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا، اللہ لے گیا آیت اللہ کو دکھانے کے لیے. عزیزان محترم، جب اللہ لے گیا آیت اللہ کو دکھانے کے لیے تو جبرائیل بھی حضور کے ساتھ ساتھ تھے. جبرائیل بھی
چلتے چلتے ایک مقام پر جبرائیل آ کر کے رک گئے، اور جانے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے جائیں، یہ آپ کا مقام ہے، اس کے آگے کوئی نہیں گیا، نہ کوئی نبی مرسل گیا، نہ کوئی ملک گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا، نہ کوئی امتی گیا، یہاں کوئی نہیں گیا۔ یا رسول اللہ آپ آگے جائیے، میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ عزیزو، حضور نے کہا کہ جبرائیل تم تو میرے ساتھ ساتھ یہاں تک آئے، اب یہاں آ کر کے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، چلو میرے ساتھ۔ جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو فنا ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، میرے نور میں اتنی قوت نہیں کہ ان نور کو برداشت کر سکے، لہٰذا آپ جائیں، یہ آپ کا مقام ہے، یہاں کوئی اور نہیں جا سکتا۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضور نے جیسے ہی قدم رکھا، نہر نور کی موجوں نے قدم بوسی کی، لہروں نے دست بوسی کی، حضور اس پار ہو گئے، جبرائیل اس پار کھڑے ہیں، حضور اس پار، جبرائیل اس پار، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور گئے، یاد ہے نا حضور کیوں گئے؟ آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، نہ کہ خدا کو۔ آیت بتا رہی ہے کہ حضور گئے ہیں آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، خدا کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ اب حضور جو گئے، اب آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، حضور گئے آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، آیت اللہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کیا حضور آسمان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ اللہ نے آسمان تو ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور لوح و قلم کو دیکھنے گئے تھے، لوح و قلم تو خود ان کی ذات مقدس ہے، آخر حضور کس کو دیکھنے گئے؟ کیا چیز ہے وہ، کون سی شے ہے آیت اللہ جس کو دیکھنے کے لیے حضور گئے؟ کوئی تو ہے نا۔ آیت پڑھتا ہوں آیت اللہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور گئے، لقد رأى من آیاتہ ربہ الکبریٰ، حضور گئے آیت کبریٰ کو دیکھنے کے لیے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھوں نے دیکھا، دل نے مان لیا کہ ہے کوئی آیت اللہ، دیکھا آنکھوں نے، دل نے مان لیا کہ ہے کوئی آیت اللہ۔ عزیزان محترم، یہ آیت اللہ ہوتا کون ہے؟ آیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب اور نقص نہ ہو، جو معصوم ہو، اسے آیت اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ نحن آیت اللہ العظمیٰ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غور کیا ہے ذہن محترم آپ نے کہ حضور گئے ہیں آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ آیت اللہ سمجھ میں آیا کہ آیت اللہ کون ہوتا ہے؟ آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے حضور گئے۔ اب جب آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے، آیت کبریٰ، آیت کبریٰ کو دیکھا۔ عزیزان محترم، آیت کبریٰ، آیت اللہ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی خود تو حضور ہیں۔ کیا حضور سے بڑا کوئی آیت اللہ ہے؟ خود حضور کی ذات ہے۔ آخر کوئی ہے نا کہ جس کو دیکھنے کے لیے حضور گئے۔ کس کو دیکھنے کے لیے گئے؟ ظاہر سی بات ہے حضور اس کو ہی دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے کہ جس کا جنس اور آپ کا جنس ایک ہو، بے عین ہی وہی جنس ہو جو آپ کی جنس ہے۔ تو اذان محترم،
اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ حضور نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ میں اور وہ ایک نور سے ہوں؟ غور کیا آپ نے؟ اب حضور گئے آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، آیت کبریٰ کو دیکھنے کے لیے۔ آیت کبریٰ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ عزیزان محترم، اب آیت کی دو قسمیں ہیں، آیت صغریٰ اور آیت کبریٰ۔ آیت صغریٰ کیا ہے؟ آیت صغریٰ وہ ہے جو معرفت تو کراتی ہے مگر اس درجے کی نہیں۔ آیت کبریٰ وہ ہے جو ذریعہ معرفت خدا ہو، اسے کہتے ہیں آیت کبریٰ۔ اگر ہم دیکھیں آیت اللہ کے معنی میں تو ہر شے آیت اللہ ہے، یہ جمادات بھی آیت اللہ، یہ حیوانات بھی آیت اللہ، دنیا کی ہر شے آیت اللہ۔ تو اب جو حضور گئے آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، آیت کبریٰ کو، تو آیت کبریٰ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور اللہ نے کیوں بلایا تھا آیت کبریٰ کو دیکھنے کے لیے؟ اللہ کیوں لے گیا تھا آیت اللہ کو دکھانے کے لیے؟ پوری توجہ۔ آیت صغریٰ کبریٰ یہ مؤنث، اس کا مذکر ہے اکبر اور اصغر۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان محترم۔ آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے، لیکن جب حضور وہاں سے پلٹے ہیں تو جبرائیل کو اسی مقام پہ کھڑا پایا کہ جو جبرائیل کی آخری حد ہے، اسی حد پر، اسی مقام پر جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ سدرۃ المنتہا، کہ جبرائیل کی آخری حد ہے، اسی مقام پہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب اللہ لے گیا حضور کو آیت اللہ کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کیوں لے گیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا کہ اللہ آیت اللہ کو دکھانے کے لیے لے گیا؟ کون ہے وہ جس کو دکھانے کے لیے اللہ لے گیا؟ عزیزان محترم، اگر کوئی نبوت کا فیصلہ ہوتا تو اللہ وحی کر دیتا، اگر امامت کا فیصلہ ہوتا تو اللہ اپنے پاس نہیں بلاتا، اگر خلافت کا فیصلہ ہوتا تو اللہ اپنے پاس نہیں بلاتا، اللہ امتیوں سے دور نہیں کرتا، اللہ فرشتوں سے دور نہیں کرتا۔ اللہ نے کیوں بلایا؟ آیت اللہ کو دکھانے کے لیے۔ اور جب حضور گئے آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تو اللہ نے دکھایا، اور اللہ نے وہاں بلا کر اپنا ذاتی اختیار دونوں آیت اللہ کو دے دیا۔ اپنا ذاتی اختیار دونوں آیت اللہ کو دے دیا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر نبوت کا فیصلہ نہیں کیا، امامت کا فیصلہ نہیں کیا، خلافت کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر مطلق ولایت ان کو عطا کر دی۔ کہہ دیا کہ اے علی میری ولایت تم بھی لے لو، اے علی اے محمد تم بھی میری ولایت لے لو۔ اور ولایت دینے کے بعد، اختیار دینے کے بعد کہہ دیا کہ وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ۔ توجہ کہ وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ، کہ تم دونوں کو اختیار ہے، وَأَلْقِيَا تم دونوں کا اختیار ہے، القے گرا دے، چھوڑ دے، جیسے جناب موسیٰ کے لیے کہا اپنی عصا ڈال دے، چھوڑ دے عصا، گرا دے عصا، القے، القیا تم دونوں، القو تم سب۔ اب قرآن میں نہ تو القے ہے نہ القو ہے، بلکہ قرآن میں ہے القیا، کہ تم دونوں کو اختیار ہے۔ جو کوئی بھی تمہارا دشمن ہے، جو کوئی بھی تمہارا مخالف ہے، جو بھی تم سے عناد رکھتا ہے، جو بھی تم سے دشمنی رکھتا ہے، تم دونوں کا اختیار ہے۔ تم دونوں جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تم دونوں کا اختیار ہے، جس کو چاہو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب علی پورے صراط پر آ جائیں گے، اختیار مل گیا ہے ولایت کا اختیار۔ پورے صراط پر مولا کائنات آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب لوگ نمازوں پہ نمازیں لے کر کے، حج پہ حج کر کے سوچیں گے کہ پورے صراط سے گزر جائیں، فوراً ان کو روک لیا جائے گا، رک جاؤ، ابھی ایک فیصلہ باقی ہے، روک دیا جائے گا۔ اور کوئی بھی اس وقت تک چاہے لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ حج کر لے، جب تک کہ وہ ولایت علی کا قائل نہیں ہوگا پورے صراط سے نہیں گزر سکتا۔ مولا کائنات پورے صراط پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مولا کائنات پورے صراط سے مخاطب ہو کر کہیں گے، جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو کہیں گے اے جہنم یہ تیرا ہے، تو اس کو لے لے، یہ میرا، یہ مجھے میرے پاس حوالے کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اذان محترم، یہاں تک ملتا ہے کہ کوئی بھی پلے صراط کو پار نہیں کر سکتا، کوئی بھی پلے صراط کو عبور نہیں کر سکتا۔ اب پلے صراط کیسا ہوگا آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ پلے صراط آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک۔ وقت نہیں ہے زیادہ بیان کرنے کے لیے۔ پلے صراط کی یہ کنڈیشن ہوگی، یہ حالت ہوگی، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، اور کوئی پلے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ علی لکھ کر کے نہ دے دے۔ خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کوئی بھی پلے صراط کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ علی لکھ کر نہ دے دے، یہاں تک کہ راوی حدیث ابو بکر بھی نہیں گزر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اذان محترم، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ جس کو چاہو، جو تمہارا مخالف ہے، جو تمہارا دشمن ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو گرا دو، اختیار دے رکھا ہے۔ ذرا غور کریں کہ جس کو اللہ نے اتنے اختیار دیے، ان کے اوپر بھی مصائب کے پہاڑ اتنے ہی پڑے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب رسول خدا کو زہر دے دیا گیا، رسول خدا کی جب شہادت ہوئی، اور پھر مولا کائنات نے رسول خدا کو رسول خدا کے جنازے میں تاریخ کہتی ہے کہ 11 سے 13 لوگ موجود تھے۔ کہاں گئے تھے امتی؟ کہاں گئے تھے صحابہ؟ کہاں گئے تھے کلمہ گو؟ رسول کے جنازے میں صرف اور صرف 11 سے 13 لوگ، اور علی سے اتنی دشمنی کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی، مولا کائنات کے جنازے میں صرف اور صرف 2 لوگ موجود تھے۔ عزیزو، آپ لوگ شب ضربت کوفے میں گزارا، آپ نے دیکھا کیا ماحول تھا کوفے کا۔ اذان فجر سے جو ماحول تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ عزیزو، جب ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت ماری، مولا کائنات کے سر میں شقاق پیدا ہوا۔ عزیزو، امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد مولا حسن اور مولا حسین نے اپنے بابا کو اٹھایا، بابا کو سہارا دیا،
لے کر مسجد سے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ عزیزو، مولا حسن اور امام حسین لے کے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، نمازی بھی ساتھ ساتھ ہیں، غازی عباس بھی ساتھ ساتھ ہیں، محمد حنفیہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا حسن رو رہے ہیں، مولا حسین رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسن کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہتے ہیں اے بیٹا حسن تم نہ رونا، اے بیٹا حسین تم نہ رونا، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسن، تمہارا رونا رسول کو پسند نہیں، میرے لال تم لوگ نہ رونا۔ پھر نظر گھمائی، دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں، محمد حنفیہ رو رہے ہیں، کہتے عباس بیٹا تم بھی نہ رو، محمد تم بھی نہ رو۔ عزیزو، امام حسن امام حسین لے کر کے چلے گھر کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو علی پورے راستے مسجد سے لے کر گھر تک اپنے بچوں کو سمجھاتا رہا کہ بیٹا حسن نہ رونا، بیٹا حسین نہ رونا، جب وہی علی، وہی فاتح خیبر جب اپنے گھر میں گیا تو زینب ام کلثوم کو دیکھ کر بے ساختہ مولا رو پڑے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات کو گھر میں لایا گیا، تمام اصحاب کھڑے ہیں گھر کے باہر۔ مولا نے کہا کہ میرے اصحاب سے کہہ دو بیٹا حسن یہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن آئے، صحابیوں سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میرے بابا نے کہا ہے، صحابیوں نے کہا کہ میں اپنے آقا کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، مجھے آقا سے ملنا ہے، مجھے مولا سے ملنا ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسن بابا کے پاس آئے، بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام حسن نے بلایا، تمام صحابی آئے، حجر بن ادے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ مولا نے چند وصیتیں کی حجر بن ادے سے جو نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ مولا نے کہا اے حجر بن ادے، جب میری یہ وصیتیں میرے شیعوں کو بتا دینا۔ مگر فوراً حجر نے کہا کہ مولا اس وقت کوفے کا حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو آپ کا شیعہ بتا رہا ہے، مولا کیسے معلوم ہوگا کہ کون آپ کا شیعہ ہے؟ مولا نے ایک نشانی بتائی کہ دیکھو آذان کی آواز سنتے ہی جو مسلح کی طرف بھاگے سمجھ لینا کہ وہ میرا شیعہ ہے، اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ ہاں عزیزو، تمام وصیتیں کرنے کے بعد جب صحابہ مولا کائنات کے پاس سے اٹھ کے جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا نے تمام صحابیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اے میرے صحابیوں، دیکھو یہ رسول کی نواسیوں کے رونے کی آواز ہے، میرے بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب میری بیٹیاں قیدی ہو کر کربلا سے کوفے میں آئیں گی، جب یہ چادریں مانگیں گی تو ان کو چادریں دے دینا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما۔